الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 تا 100 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 تا 100 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، فائدہ ہے تم لوگوں کے لیے، وللسیارہ، اور مسافروں کے قافلوں کے لیے، وحرم علیکم، اور حرام کیا گیا ہے تم پر، صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ، اللہ نے بنایا کعبہ کو، البیت الحرام، عزت کا گھر، قیاما للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ، والشہر الحرام، اور عزت والا مہینہ، والہدی، اور قربانی کا جانور کعبے تک جو لے کر جایا جائے، والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، ذالک لتعلموا، یہ تاکہ تم خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں،
وما فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اعلموا خوب جان لو تم لوگ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والے مہربان ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ نہیں ہے رسول پر مگر واضح طور پر پہنچا دینا، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث اے میرے حبیب، میرے پیغمبر، میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے نہیں ہے برابر خبیث ادنا والطیب اور اعلیٰ، ولو اعجبک اور اگرچہ آپ کو بھلی لگے کثرت الخبیث ادنا چیز کی کثرت، فاتقوا اللہ سو ڈرو تم اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ۔ گزشتہ آیات کریمہ میں محرم کے لیے حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت کا ذکر تھا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ احل لکم صید البحر تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے سمندر کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا۔ سمندر کا شکار مچھلی اور مچھلی کے جنس سے جتنے بھی سمندر میں سمندری مخلوق ہیں وہ اللہ رب العزت نے حلال قرار دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دو ایسی چیزیں مسلمانوں پر، اہل ایمان پر، لوگوں پر حلال قرار دی ہیں جن کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک الحوت مچھلی ہے اور دوسری چیز والجراد ٹڈی ہے۔ فرمایا کہ یہ بغیر ذبیحہ کے حلال ہیں، ان کو حلال ذبح کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں سے اگر مچھلی خریدی جائے تو وہ خریدنا اور اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اس مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بغیر ذبیحہ کے ہی حلال ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وطعامہ اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ کس کا کھانا؟ سمندر کا کھانا۔ سمندر کا کھانا کیا ہے کہ سمندر میں مد و زجر ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی جب لہریں بڑی بڑی اٹھتی ہیں اور سمندر کے کنارے پر آتی ہیں تو وہ آگے تک آتی ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ جب وہ واپس لوٹ کر جاتی ہیں تو بہت ساری مچھلیاں کنارے پر رہ جاتی ہیں۔ پانی واپس چلا جاتا ہے اور مچھلیاں کنارے پر رہ جاتی ہیں، تو یہ سمندر کا کھانا ہے۔ یعنی یہ جو مچھلیاں ہیں یہ جو کنارے پر رہ گئیں، سمندر نے پھینکی ہیں، لہریں اور موجیں انہیں لے کر آئی ہیں، اور جب وہ پانی آگے تک آیا واپس لوٹا ہے تو مچھلیاں تو رہ گئی اور پانی چلا گیا، تو جو مچھلیاں رہ گئی اللہ فرما رہے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر فرمایا وَلِلسَّيَّارَةِ اور مسافر کافروں کے قافلے والوں کے لیے بھی، مسافر قافلے والوں کے لیے بھی مچھلی کا کھانا، سمندر کی مچھلی کا کھانا جائز ہے۔ مسافر کافریں جب چلا کرتے تھے، کئی مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے، تو وہ ایسا کر لیا کرتے تھے کہ مچھلیوں کو بھون کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور پھر ان مچھلیوں کو کئی دنوں تک کھایا کرتے تھے۔
یعنی کئی کئی دنوں تک انہیں پکا کر اپنے پاس رکھنا اور پھر ان کو کھانا، کیونکہ لمبا سفر ہوا کرتا تھا تو وہ سفر کے دوران بھوک لگتی تو وہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو مسافر قافلے والوں کے لیے بھی متاع لکم یہ فائدہ مند ہے، سب کے لیے فائدہ مند ہے، مسافر قافلے والوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے کہ وہ مچھلی کا استعمال کئی دنوں تک بطور کھانے کے استعمال کر سکتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، خشکی کا شکار حرام کیا گیا۔ تو محرم کے لیے جتنے بھی شکاری جانور ہیں ان سب کا شکار کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص شکار کر لے یا شکار نہ کرے لیکن حالت احرام میں شکاری جانور کو ذبح کرتا ہے تو نہ جس طرح شکار کرنا بھی جائز نہیں، اسی طرح ان کا ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے ذبح کر لیا تو وہ جانور حرام ہے، حرام ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ کتا ہے، سور ہے، خنزیر ہے، اگر کوئی اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرے تو وہ سور سور ہی رہے گا، خنزیر خنزیر ہی رہے گا، کتا کتا ہی رہے گا، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو جائیں گے۔ اسی طرح محرم جب حالت احرام میں ہے وہ اللہ کا نام لے کر اگرچہ اس شکاری جانور کو جو کہ حلال جانور ہے ان کا ذبیحہ کرتا ہے تو اس کے اللہ کے نام کے ذبح اللہ کے نام پر کرنے کے باوجود وہ جانور حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح وہ حرام ہوگا جس طرح کہ سور اور کتا اور خنزیر کو کھانا حرام ہے، اسی طرح اس محرم کے حالت احرام کے حالت میں ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، اس کا ذبح کرنا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خشکی کا جانور تم پر حرام کیا گیا ہے، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ خشکی کا جانور کیا ہے؟ ہرن ہے، جنگلی خرگوش ہے، نیل گائے ہے، اور جتنے بھی حلال جانور ہیں وہ سب خشکی پر، زمین پر رہنے والے، جنگلات میں رہنے والے، صحراؤں میں چلنے پھرنے والے، وہ سب خشکی کے جانور کہلاتے ہیں۔ البتہ اگر گھریلو کوئی جانور ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دمبا ہے، اگر کوئی گھریلو جانور کوئی ذبح کرنا چاہے حالت احرام میں تو وہ ذبح کر سکتا ہے، لیکن جو شکاری جانور ہیں تو ان کو وہ ذبح نہیں کر سکتا، ان کا وہ شکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور ڈرو تم اللہ سے۔ اللہ کون ذات ہے؟ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف تم سب نے اکٹھے ہونا ہے، تم سب نے جمع ہونا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تم سب کو جمع کر لے گی، تم سب کو اکٹھا کر لے گی، اور تم سب نے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اس نے تم سے حساب لینا ہے کہ بتاؤ تم دنیا میں زندگی کس طرح گزار کر آئے، من چاہی زندگی گزاری یا رب چاہی زندگی گزاری، ایک دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اس اللہ کی طرف تم سب نے جمع ہو کر جانا ہے۔ آگے میرے رب نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا ہے کعبہ کو عزت کا گھر۔ کعبہ کہتے ہیں چکور بلند جگہ کو، کعبہ کا معنی کیا ہے؟ چکور اور چکونا اور بلند، اس کا معنی ہے کعبہ کا کیا مطلب؟ چکونا کیوں کہتے ہیں، چکور نما کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی 4 کونے ہیں، کعبۃ اللہ مربع شکل میں ہے اور اس کے 4 کونے ہیں، ہر سمت اس کی چوڑائی جو ہے وہ 40 فٹ تھی اور اس کی بلندی 50 فٹ تھی۔ تو پھر حتیم کعبہ اور حجر اسود، اس حجر اسود سے حتیم والی سائیڈ پر یہ جگہ 33 فٹ رہ گئی، یعنی 7 فٹ کم ہو گئی۔ تو اب جو ہے باقی سمتوں سے 40 فٹ ہے لیکن حتیم کی جانب سے 33 فٹ ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ 40 فٹ تھا، اب حتیم جو جگہ ہے یہ بھی کعبۃ اللہ کے ہی جگہ ہے، اور اسی طرح اس کا مقام ہے جس طرح کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر والی جگہ کی عظمت ہے اور مقام ہے، وہی مقام حتیم والی جگہ کی ہے۔ تو اگر کوئی شخص حتیم والی جگہ میں نماز پڑھے وہ ایسا ہی ہے
جس طرح کہ اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا اہل ایمان پر، لوگوں پر، کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کعبۃ اللہ کے دروازے تو ان کے لیے نہیں کھولے جاتے کہ بھئی وہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ان کے لیے کھلے اور وہ اس کے اندر جا کر نماز پڑھیں، وہ تو بادشاہوں کے لیے کھولے جاتے ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ تو اللہ نے وہ جگہ چھڑوا دی کہ تاکہ غریب بھی اگر چاہت اور جذبات رکھے میں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھوں تو وہ بھی نماز پڑھ سکے۔ تو حتیم کی جگہ پر نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جس طرح کہ نماز پڑھنے والے نے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی تو اللہ اس کو وہ اعزاز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کعبہ کا معنی ہے چکونا اور بلند جگہ، تو چونکہ یہ بلند بھی تھا 50 فٹ اور یہ 4 کونوں کے صورت میں بھی تھا کہ 40 فٹ اس کی چوڑائی تھی، تو اس وجہ سے اس کو کعبہ کہا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس گھر کو عزت کا گھر بنایا ہے، قیام للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ قیام للناس کے کئی تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی ہے کہ قیام کا ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا میں کہیں بھی ہوں، چاہے مشرق میں ہوں، چاہے مغرب میں ہوں، چاہے شمال میں ہوں، چاہے جنوب میں ہوں، ہر ایک نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے۔ کسی اور رخ کی طرف وہ رخ کر وہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مشرق میں رہنے والا بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر نماز پڑھے گا، مغرب میں رہنے والا بھی کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھے گا، اور شمال اور جنوب میں رہنے والا بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر نماز پڑھے گا۔ دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے لوگوں کے قیام کا ذریعہ کیا مطلب، جب تک کعبۃ اللہ ہے اس وقت تک لوگ ہیں، جس وقت یہ کعبۃ اللہ نہ رہا اس وقت یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ حبشہ کا ظالم فاسق بادشاہ قرب قیامت کے وقت ایک لشکر کو لے کر آئے گا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے۔ تو وہ مقام جسے مقام بیدا کہا جاتا ہے، جو مکہ مکرمہ سے جدہ کی طرف جو راستہ آتا ہے اس کے درمیان میں ہے، تو اس مقام پر جب وہ پہنچے گا تو اس کی تقریباً آدھی سے زائد فوجیں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر غرق ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، لیکن کچھ فوج بچے گی تو وہ ظالم بادشاہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے اور اس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہیں، تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف آگے باقی ماندہ فوج کو لے کر جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا، اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے اسرافیل، بس اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، لہٰذا آپ سور پھونکیے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، کوئی ایک انسان بھی دنیا میں نہ رہے گا، یا آسمان بھی پھٹے گا، سورج بھی ٹوٹ کر گرے گا، تارے بھی ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائیں گے، زمین بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گی، پھٹ جائے گی، اور زلزلہ آئے گا اور پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیام للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے۔ تو کعبۃ اللہ جب تک اللہ کی زمین پر قائم ہے اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے، جب کعبۃ اللہ نہ رہا اس وقت دنیا بھی نہ رہے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والشہر الحرام، اور عزت کا مہینہ، اللہ نے 4 مہینوں کو عزت والا مہینہ بنایا ہے، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ہیں جو عزت والے مہینے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کافر مشرک لوگ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے۔ مومنوں کو بھی یہ حکم تھا کہ اگر تم نے ان عزت والے مہینوں میں کسی سے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اور قتل و قتال نہیں کرنا، جنگ و جدال نہیں کرنا۔ ہاں اگر تم پر کوئی حملہ کر دے تو تم اپنا دفاع کے لیے ان
پر حملہ کر سکتے ہو، لیکن خود سے تم نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی، لڑائی کرنے میں پہل نہیں کرنی، قتل و قتال نہیں کرنا، ان مہینوں کو عزت رکھنی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والہدیہ، ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جو جانور بطور قربانی کے حرم کعبہ میں لے کر جایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ہدی، اور وہ جانور جو قربانی کے موقع پر گھروں میں ذبح کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اضحیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہدی کے جانور کو بھی عزت والا اللہ نے بنایا ہے۔ والقلائد، قلائد یہ قلادتن کی جمع ہے۔ قلائد کہتے ہیں اس جانور کو جس کے گلے میں بطور نشانی کے ہار ڈالا جاتا ہے، پٹا ڈالا جاتا ہے، یا کوئی جوتی لٹکا دی جاتی ہے، وہ بطور نشانی کے ہوتی ہے تاکہ اس نشانے کو دیکھ کر لوگ جو ہے یہ سمجھ جائیں یہ اللہ کے گھر کا جانور ہے، اللہ اور یہ اللہ کا جانور ہے، اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو ایسا ہوا کرتا تھا، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور اپنے گھروں سے ہی قربانی کا جانور لے کر جایا کرتے تھے حرم کعبہ کے لیے۔ تو بسا اوقات راستے میں قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جاتی تو وہ جانور کو ایک سمت کھڑا کر کر چلے جاتے قضاء حاجت کے لیے۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا جو لٹیرے ہوتے، ڈاکو ہوتے، وہ جانور کو جو ہے لے کر بھاگ جاتے اور اپنا جو ہے اس جانور کو لے جانے والے کا نقصان کر دیتے۔ تو اس کے گلے میں پٹا ڈالنے کا حکم ہوا کہ ایک ہار اس کے گلے میں لٹکا دو یا جوتی کوئی لٹکا دو تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے بھئی یہ اللہ کے گھر کا جانور ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو وہ اس جانور کو بھی اللہ نے عزت والا بنایا ہے، لہٰذا اس کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے کہ کسی بھی طرح کی اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، احترام کی نظر سے اسے دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ذالک لتعلموا، یہ تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ سے ماورا نہیں ہو سکتی، چھپ نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی۔ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، چاہے وہ تاریکیوں میں ہے، چاہے وہ اجالوں میں ہے، چاہے آسمان کی جو ہے سطح پر ہے، چاہے زمین کی گہرائیوں میں ہے، چاہے سمندر کے جو ہے موجوں میں ہے یا گہرائیوں میں ہے، اللہ رب العزت ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے اور علم رکھتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اعلموا، اے لوگو تم خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تم اللہ کی مان کر زندگی گزار لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اگر من چاہی زندگی گزاری تو اللہ کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، اور یہ عذاب ایسا عذاب ہوگا کہ دنیا میں کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ کے عذاب بہت ہولناک ہے، سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک جہاں اللہ کا عذاب ہے وہاں پر اللہ کی رحمت بھی ہے، وہاں اللہ کی مغفرت بھی ہے۔ اگر کوئی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، اب تک من چاہی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، رجوع الی اللہ اس کے دل میں لوٹ آیا، اس نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور گزشتہ کیے ہوئے ماضی کے کیے ہوئے بھول چوک گناہوں کو اس نے اپنے رب کے ہاں معافی اور توبہ کر کر معاف کر لیا، تو اللہ بھی اس کی مغفرت کر دے گا، بخشش کر دے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، اکڑ میں رہا اور اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، تو پھر وہ یاد رکھے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا، تسلیم کرانا یہ رسول کے ذمے نہیں ہے کہ تمہاری گردن پر تلوار رکھ کر تم سے کہے کلمہ پڑھو۔ رسول کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم، اللہ کے احکامات، اللہ کی باتیں، اللہ کا میسج تم لوگوں کے سامنے پہنچا دے، اور اس نے پہنچا دیا۔ الرسول کے ذمے یہ نہیں ہے کہ تمہیں گردنیں پکڑ کر تمہارے سروں پر تلوار کو لہرا کر تم سے کہے پڑھو کلمہ، تم سے کہے بچو گناہوں سے اور چھوڑ دو یہ تمام معصیت کے کام، تو وہ رسول کا کام نہیں ہے۔
رسول کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دے، اور رسول نے وہ پہنچا دیا، بلکہ پہنچا نہیں دیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا پہنچائے جانے کا حق ادا کر دیا۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ دنیا والوں سے تم چھپ سکتے ہو، باپ بیٹا اولاد باپ سے چھپ سکتی ہے، بیوی خاوند سے چھپ سکتی ہے، بہن بھائی سے چھپ سکتی ہے، اور بھائی بہن خاندان والوں سے چھپ کر کوئی بھی گندا کام برا کام کر سکتا ہے، لیکن رب سے کوئی شخص چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کے سامنے ہر چیز آیا ہے، اللہ سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی۔ وہ جانتا ہے تمہارے قول کو، وہ جانتا ہے تمہارے فعل کو، وہ جانتا ہے تمہارے ظاہر کو، وہ جانتا ہے تمہارے باطن کو، ہر چیز سے وہ پوری طرح واقف اور مطلع ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر ہو سکتی ادنا اور اعلیٰ چیز۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا، نہیں برابر ہو سکتی خبیث حرام چیز، والطیب اور حلال چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، ادنا ادنا ہے، اعلیٰ اعلیٰ ہے۔ تو اگر کوئی حرام کی کثرت اختیار کر لے تو کثرت حرام کی بنا پر وہ چیز حلال نہیں ہو جایا کرتی، مباح نہیں ہو جایا کرتی، اس کا استعمال جائز نہیں ہو جایا کرتا۔ اللہ فرما رہے یہ جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ، اور اگرچہ آپ کو کثرت الخبیث، حرام چیز کی کثرت بھلی لگے، کہ بسا اوقات ایک چیز جب عام ہو جائے، اس کی کثرت ہو جائے، لوگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ چیز بہت اچھی ہے اور اس کا استعمال جائز ہے، تو کسی بھی حرام چیز کی کثرت کی بنا پر وہ حلال نہیں ہو جایا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت سود جو ہے لوگ اپنی ناک میں سانس کے ذریعے لے کر جائیں گے۔ اب سود آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت عام ہو چکا، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی، سود کے بغیر ہمارا ملکی نظام نہیں چل سکتا، سود کے بغیر ہمارا بزنس نہیں چل سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سود اتنا عام ہو جائے گا کہ سود لوگ اپنی ناک میں سانس کے ذریعے اندر لے کر جائیں گے، اس قدر عام ہو جائے گا۔ تو سود کے بغیر نہ ہماری بینک کا نظام چلتا ہے، سود کے بغیر نہ ہمارے مل اور فیکٹریوں کا نظام چلتا ہے، سود کے بغیر نہ ہمارے تجارتیں ہوتی ہیں۔ تو سود اس قدر عام ہو گیا، ایک موٹی سی بات ہے، سود جتنا آئے گا تو سود آئے گا اتنی ہی بے برکتیاں آئیں گی۔ تو سود کو اللہ نے اس امت پر حرام قرار دیا ہے، گزشتہ امتوں پر بھی حرام تھا۔ تو اب یہ سود کی کثرت جو عام ہو چکی ہے، لوگ یہ نہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ بھئی یہ سود کے بغیر تو ہمارا کام نہیں چلتا، لہٰذا اب یہ حلال ہے، نہیں، حرام حرام ہے، حلال حلال ہے۔ اللہ فرما رہے فاتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں سمجھ دی ہے، تمہیں شعور دیا ہے، تمہیں کھوٹے اور اعلیٰ کی تمہیں سمجھ دی ہے، تمہیں ادنا اور اعلیٰ کی سمجھ دی ہے، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تم اپنے بھلے اور تم اپنے برے کے بارے میں اچھی طرح مطلع ہو اور واقف ہو، لہٰذا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے تمہیں کیا حکم دیا، تمہارے رب نے کن چیزوں سے تمہیں منع کیا، تمہیں کن کاموں سے تمہیں کرنے کی اجازت دی۔ اللہ فرما رہے تمہیں میں نے عقل دی، شعور دیا، لہٰذا اپنی عقل کا استعمال کرو، سمجھ کا استعمال کرو اور اپنے رب سے ڈرو، لعلکم تفلحون۔ اگر تم نے اپنی عقل اور سمجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے رب سے ڈرے اور ڈر اپنے دلوں میں ڈال لیا اپنے رب کا، تو یاد رکھو تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے گا۔ کسی بھی گناہ سے بچنے کا ایک آسان ذریعہ یہی ہے کہ اس چیز میں یہ دیکھا جائے کہ رب کا حکم اس میں کیا ہے اور رب کی گرفت کیا ہے، رب کی پکڑ کیا ہے۔ اگر میں نے رب کے حکم کو توڑا، جب خوف اس کے دل میں آ گیا تو اس کے لیے سود سے رکنا آسان ہے، اس کے لیے زنا سے رکنا آسان ہے، اس کے لیے شراب سے رکنا سہل ہے، اس کے لیے ہر طرح کے برے کاموں سے رکنا آسان ہے۔ جب ڈر اس کے دل میں آ گیا اور
دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ڈر ہے یا محبت ہے۔ اگر اللہ کی محبت پوری طرح دلوں میں اتر آئی تو وہ دنیا کی کوئی بھی اچھی سے اچھی چیز اسے اچھی نہ لگے اپنے رب کی یاد میں، اور دنیا کی کوئی بھی بری سے بری چیز اسے بری نہ لگے اللہ کی یاد میں۔ اسے صرف اپنے رب سے عشق ہے، اور وہ ایسا عشق ہے کہ وہ دنیا اور اس کی رونق اور اس کی جو ہے دل نشینیوں پر نظر نہیں رکھتا۔ وہ تو یہی دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کس طرح راضی ہو جائے اور میں اپنے رب کے حکموں پر کس طرح پورا اتر آؤں۔ تو محبت رب سے، یہ محبت رسول سے انسان کو آخرت میں سرخ روئی اور فلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر محبت نہ ہو تو انسان پھر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور من چاہی زندگی گزارتا ہے۔ دوسری چیز ہے خوف۔ اگر انسان ڈر جائے کہ بھئی یہ سود جو میں کھا رہا ہوں، شراب اور جوا اور حرام خوریاں جو میں کر رہا ہوں، اس کا وبال مجھ پر جہنم کی صورت میں پڑے گا، رب کی گرفت اور پکڑ اور جو ہے گرفت کی صورت میں پڑے گا، تو وہ انسان ڈرتا ہے کہ موت کی سختی بہت ہولناک ہے، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، اور جہنم کے انگارے بڑے ہولناک ہیں۔ تو وہ پھر شخص ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے، سنبھل سنبھل کر زندگی گزارتا ہے کہ میں اپنی 70-80 سالہ زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو کیوں قربان کروں، کیوں ضائع کروں، کیوں اللہ کے عذاب کا شکار بننے کا ذریعہ بناؤں اس 60-70 سالہ زندگی کو۔ تو وہ سنبھل سنبھل کر زندگی گزارتا ہے کہ ان 60-70 سال کو میں ایسے گزار لوں کہ جس میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پھر ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں مزے ہی مزے ہیں، رب کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور رب کی خوشنودگی اور رضات کے فیصلے ہونے والے ہیں، اور ہمیشگی کی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ ایسی نعمتیں جو آج تک کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، نہ کسی نے چکھی۔ اللہ ایسے انعامات اور اعزازات سے نوازنے والے ہیں۔ جب یہ چیز دلوں میں آ جائے تو پھر انسان گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور رب کی عبادات کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔